بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ نقل کفالہ کیسے کرائیں اور شرائط کیا ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 3 صورتوں کی وضاحت جاری کی ہے جس کے تحت غیر ملکی کارکن کو آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ یعنی کفیل کی تبدیلی کرانے کا حق ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے العنایہ بالعملہ ایپ کے ذریعے بیان میں کہا ہے کہ ان 3 صورتوں میں اول یہ کہ کارکن کا اقامہ اور ورک پرمٹ ختم ہو گیا ہو، نمبر 2 پر اگر آجر نے مسلسل 3 ماہ تک اجیر کی تنخواہ ادا نہ کی ہو، نمبر 3 پر ہے اگر کارکن کی حروب کی رپورٹ کی بابت یہ ثابت ہو جائے کہ دھوکہ دہی کے طور پر کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر مقیم غیر ملکی کے لیے لازم ہے کہ جس کمپنی یا شخص کا ویزا ہو اسی پر کام کریں۔ کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے والے خلاف ورزی کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی جانب سے آجر اور اجیر کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کارکن اپنے آجر کی مرضی سے دوسری جگہ کام کرے تو وہ کفالت تبدیل کرائے، جسے قانونی اصطلاح میں نقل کفالہ کہا جاتا ہے۔ نقل کفالہ کی فیس مقرر ہے۔ پہلی مرتبہ کفالت کی تبدیلی پر 2000، دوسری مرتبہ 4 اور تیسری مرتبہ 6000 ریال ہے، جس کے بعد قانونی طور پر کارکن اس بات کا مجاز ہوگا کہ وہ کام کر سکے۔ نقل کفالہ کے لیے وزارت افرادی قوت کے قوانین میں وضاحت کی گئی ہے کہ ایسے کارکن جو اس امر کا ثبوت پیش کریں کہ ان کے آجر کی جانب سے ورک پرمٹ اور اقامہ تجدید نہیں کرایا گیا اور ان کی سابقہ کمپنی ریڈ زون میں ہو تو ان کا نقل کفالہ فوری طور پر کر دیا جاتا ہے۔ دوسری صورت میں اگر کارکن اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ آجر کی جانب سے مسلسل 3 ماہ تک اسے تنخواہ ادا نہیں کی گئی، یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قانون کی رو سے تمام کمپنیاں اس امر کی پابند ہیں کہ کارکنوں کو بینک کے ذریعے تنخواہ ادا کریں، اور ثبوت کے طور پر کارکن بینک سے تنخواہ کا ریکارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ نقل کفالہ کی تبدیلی کے لیے تیسری صورت غلط حروب کی ہے۔ اگر لیبر آفس اس بات پر قائل ہو جائے کہ آجر کی جانب سے حروب غلط لگایا گیا ہے تو کارکن کا حروب کینسل کر کے اسے کفالت کی تبدیلی کا حکم دیا جائے گا۔ وزارت کے مطابق یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں اجیر اپنے آجر کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ قانوناً محنت میں یہ سہولت اجیروں کو مہیا کی ہے۔ اس حوالے سے آجر کا اعتراض ناقابل قبول ہوگا۔ یہاں ایک امر کی نشاندہی ضروری ہے کہ جس کے بارے میں اکثر تارکین لا علم ہے، وہ یہ کہ مملکت آنے والا کوئی بھی غیر ملکی جس ویزے پر آتا ہے تو اس کا ریکارڈ لیبر آفس اور محکمہ پاسپورٹ میں رہتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں جب کہ کارکن کفالت تبدیل کر کے کسی دوسرے کفیل کے پاس کام کر رہا ہو اور وہ کارکن کو مجبور کر کے اس کا فائنل ایگزٹ لگا دے گا تو یہ قانونی طور پر غلط ہے، اور وہ اس صورت میں بھی کارکن لیبر آفس سے رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مملکت اس کفیل کے ویزے پر نہیں آیا بلکہ اس نے موجودہ کفیل کے پاس صرف کفالت تبدیل کی ہے۔ اس صورت میں کفیل ایک ہی سبب سے خروج لگا سکتا ہے کہ اگر کارکن کے خلاف جرم کا کوئی ثبوت ہو اور عدالت نے اسے مجرم قرار دیا ہو۔ ریاض میں جعلی کرنسی پھیلانے کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے جعلی کرنسی پھیلانے کے الزام میں 3 سوڈانیوں کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 5 لاکھ امریکی ڈالر اور 1,48,000 جعلی ریال برآمد ہوئے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ریاض پولیس ترجمان کرنل شکریہ التویجری نے بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مارکیٹوں میں جعلی کرنسی پھیلانے والا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کے اسپیشل اسکواڈ کے ذریعے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کی حکمت عملی مرتب کی گئی۔ پولیس اسکواڈ کی خفیہ ٹیموں کے ارکان نے ملزمان کی خفیہ انداز میں نگرانی شروع کر دی۔ کرنل التویجری کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان کا انتہائی مہارت سے تعاقب کر کے ان کی رہائش اور دیگر ٹھکانوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ بعد ازاں رہائش پر چھاپہ مارا گیا۔ پولیس نے ملزمان کی رہائش سے جعلی ریال اور ڈالر کے علاوہ نوٹ گننے والی کمپیوٹرائزڈ مشین بھی برآمد کر لی۔ جعلی نوٹ بنانے کی متعدد ڈائیاں اور دیگر آلات بھی ملے ہیں۔ تینوں گرفتار ملزمان کے اقبال بیان کے ساتھ ان کا کیس پراسیکیوشن جنرل کے ادارے کو بھیج دیا گیا ہے، جہاں ملزمان سے مزید تحقیقات کرنے کے بعد ان کا چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
مکان کو فش سٹوریج بنانے پر غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ۔ جدہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے مشرفہ علاقے کے ایک مکان کو فش سٹوریج بنانے والے غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مکان کو سیل کر دیا۔ مکان میں حفظان صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تعداد میں مچھلیاں سٹور کی گئی تھیں جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھے۔ ویب نیوز سبق نے ریجنل بلدیہ کے ذمہ دار محمد الزہرانی کے حوالے سے بتایا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں نے مکان کو فش سٹوریج میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ 1 ٹن سے زائد غیر معیاری مچھلیاں ضبط کر کے انہیں تلف کر دیا گیا، جبکہ مکان کو سیل کرنے کے بعد وہاں موجود غیر ملکی کارکنوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ کے ذمہ دار الزہرانی کا مزید کہنا تھا کہ بلدیہ کی ٹیمیں مسلسل مارکیٹوں کا دورہ کرتی ہیں تاکہ قانون شکنی کے مرتکب افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جا سکے۔ نشے میں گاڑی چلانے اور فائرنگ کرنے والا ٹرک ڈرائیور گرفتار۔ سعودی عرب میں خمیس مشیط پولیس نے نشے میں دھت منی ٹرک ڈرائیور کو تعاقب کے بعد گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور انتہائی خطرناک انداز میں ٹرک چلا رہا تھا جبکہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑیوں پر فائرنگ بھی کر رہا تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق خمیس مشیط نے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ شہر کی ایک مصروف شاہراہ پر ایک شخص منی ٹرک انتہائی خطرناک انداز میں چلا رہا ہے۔ اس کے پاس آتشی اسلحہ بھی ہے، ساتھ گزرنے والی گاڑی پر فائرنگ بھی کر رہا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کنٹرول روم کی جانب سے علاقے میں موجود پولیس پیٹرولنگ یونٹس کو فوری طور پر ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا۔ پولیس کو ملزم کے بارے میں متعدد لوگوں نے ٹیلی فون پر اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی گاڑی کو ٹرک ڈرائیور نے ٹکر ماری اور فائرنگ بھی کی تھی۔ کنٹرول روم سے احکامات موصول ہوتے ہی علاقے میں موجود پولیس اہلکاروں نے ٹرک کا تعاقب کیا اور اسی دوران ڈرائیور نے پولیس موبائلز کو بھی ٹکر ماری اور انتہائی خطرناک انداز میں ٹرک چلاتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پولیس اہلکاروں نے بالآخر ملزم کو ٹرک روکنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی حالت غیر طبی تھی، اسے حراست میں لے کر میڈیکل چیک اپ کے لیے پولیس ہسپتال روانہ کیا گیا۔ ٹرک سے ایک بندوق اور متعدد راؤنڈز بھی برآمد ہوئے۔ طبی معائنے کے بغیر ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن تجدید جاری۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ڈرائیونگ لائسنس میں توثیق کے حوالے سے ضروری وضاحتیں جاری کی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر کے سرکاری اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ 1 سال کی ڈرائیونگ فیس 40 ریال ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی معائنے کے بغیر آبشر کے ذریعے آن لائن ڈرائیونگ لائسنس میں توثیق کرائی جا سکتی ہے اور یہ سہولت نئے کرونا وائرس کی وبا کے خطرات کو مد نظر رکھ کر دی گئی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک خلاف ورزی کے جرمانے ادا کر دیے گئے ہوں۔ ٹریفک جرمانوں کی تفصیلات آبشر ویب سائٹ کی مدد سے آن لائن دریافت کی جا سکتی ہیں۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹریفک جرمانوں پر اعتراض ریکارڈ کرانے کا حق ہے۔ یہ کام سمارٹ موبائل پر آبشر ویب کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹریفک جرمانوں پر اعتراض جرمانے ادا کرنے سے قبل کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ اعتراض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ٹریفک خلاف ورزی کے اندراج سے 30 روز کے اندر اعتراض ریکارڈ کرا دیا جائے۔ اعتراض صرف ساہر سسٹم کے ذریعے ریکارڈ کی جانے والی خلاف ورزیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا کے 4128 نئے مریض۔ سعودی عرب میں ہفتے کے روز 4 جولائی کو کرونا وائرس کے 4128 مزید مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملک میں کرونا کے 2,05,292 مریض ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 2642 مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جبکہ 56 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ شفا یابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 1,43,256، جبکہ ہلاکتیں 1,858 ہو گئی ہیں۔ اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 60,815 ہے، جبکہ 2,259 کی حالت نازک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس میں مبتلا سب سے زیادہ مریض ریاض میں آئے ہیں، جن کی تعداد 360 رہی، جبکہ دمام میں 315، الحفوف میں 217، قطیف میں 214، مکہ مکرمہ میں 212، طائف میں 204، خمیس مشیط 201، المبرز 175، جدہ میں 169، الخبر میں 151، مدینہ منورہ میں 142، الزہران 140، ابہا میں 125، الخرج میں 107، بیشہ 104، نجران 90، بریدہ میں 71، حفر الباطن میں 67، عہد رفیدہ میں 61،
العیون میں 46، تبوک 44، حائل 43، وادی الدواسر 42، انیزہ میں 39، تنومہ میں 36، الجبیل، صفا اور شرورہ میں 32، جبکہ سبت العلایا اور السلیل میں 28 افراد کا کرونا وائرس پازیٹیو آیا ہے۔ سعودی عرب کے 27 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1 رہی، جبکہ 18 شہروں میں 2 اور 14 شہروں میں 3 افراد میں کووڈ-19 وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور دیگر شہروں میں مریضوں کی تعداد مختلف رہی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔